السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کو اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں صدقہ دینے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ صدقہ دیتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، صدقے کا چیپٹر چل رہا ہے، تو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے بڑی دولت مل گئی۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہ چلے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی بھی ہمیں دی کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے حالت کو بھی جانتا ہے۔ اب روزمرہ زندگی میں ہمیں اکثر یہ موقع پیش آتا ہے کہ ہم اپنے صدقات بعض اوقات اعلانیہ دیتے ہیں، بعض اوقات چھپا کر حاجت مندوں کو دیتے ہیں۔ تو ان میں سے کون سا طرز عمل بہتر ہے؟ اس طرز عمل کو ایکسپلین کرتی ہے یہ آیت۔ فرمایا اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ سید مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ صدقہ فرض بھی ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ ہے، اور وہ صدقہ جو اس کے علاوہ آپ کسی کی مدد کے لیے کرتے ہیں، نفلی طور پہ لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ ان دونوں میں ایک فرق یہ بتایا گیا ہے کہ مولانا لکھتے ہیں کہ صدقہ اگر فرض صدقہ ہے جیسے زکوٰۃ ہے تو اس کا اعلانیہ دینا افضل ہے، اس کا اعلان کر کے دینا افضل ہے، تاکہ دوسروں کو بھی تلقین ہو۔ جیسے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو سب کو پتہ لگتا ہے کہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو دوسروں کو بھی اس کی وجہ سے تھوڑی سی توجہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ کام کرنے والا کام ہے۔ لیکن نفل صدقہ جو ہے وہ چونکہ نفل ہے، وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، تو اس کے لیے مولانا لکھتے ہیں کہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ کیوں کہ اگر آپ صدقہ دیں گے اور اپنے ذہن میں صرف یہ ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس سے بندے کے اپنے نفس اور اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس سے بندے کے اندر اوصاف حمیدہ خوب نشو و نما پاتے ہیں، اور اسی عادت کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کی عادت کی وجہ سے بری صفات رستہ رستہ مٹ جاتی ہے۔ یہی چیز اللہ کے ہاں اس کو اتنا مقبول بنا دیتی ہیں کہ جو تھوڑے بہت گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتے ہیں، انہیں اس کی خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفصیل میں دو احادیث بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 7 شخصوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنا صدقہ اس قدر چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کرنے کی خبر نہ ہو۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ پوشیدہ صدقہ دینا نفلی صدقہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور زکوٰۃ جو فرضی صدقہ ہے وہ اعلان کر کے دینا، اعلانیہ کرنا 25 گنا فضیلت رکھتا ہے بجائے اس کے کہ آپ خاموشی سے۔ یعنی صدقے کے بدلے اس سے کیا ہوتا ہے؟ صدقے کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور بالخصوص اس وقت جب کہ وہ صدقہ چھپا کر دیا جائے تمہیں بہت سی بھلائی ملے گی، درجات بڑھیں گے، گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یہ وہ صدقہ ہے جو کہ نفلی صدقہ ہے، اور فرضی صدقہ جو ہے یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ اعلانیہ دینا افضل ہے۔ تفسیر حسن البیان میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اعلانیہ صدقہ دینے میں اگر ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو تو اس موقع پر پہلے صدقہ دینے سے ایک خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی صدقہ دیں گے، اپنے فرائض زکوٰۃ وغیرہ ادا کریں گے۔ اس لیے ریاکاری کا جذبہ شامل نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور صدقے میں اخفا کی فضیلت کو بعض علماء نے صرف نفلی صدقات تک محدود رکھا ہے۔ تفسیر تفسیر القرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے کہ انسان کی اپنی اصلاح کی فکر ہو،
تو چھپا کر فرماتے ہیں کہ چھپا کر نیکی کرنے سے انسان کی اپنی اصلاح نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن شیطان کے وسوسوں سے بھی بچنا چاہیے کہ شیطان بعض اوقات بندے کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے لوگ تمہیں دیکھتے ہیں اور تم لوگوں پر اپنے تقویٰ کا رعب ڈالنا چاہتے ہو، گھر میں پڑھ لیا کرو، یا داڑھی اس لیے رکھو گے کہ لوگ تمہیں سمجھیں کہ بڑا متقی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ایسے وضاحت شیطانی کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جو چیز فرض و واجب ہے وہ علل اعلان کرنی چاہیے اور اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ یہ فرض اور واجب کا ہے۔ نفلی عبادات کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ نفل عبادت کو دکھا دکھا کر کرنا ایک ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے یہ ایک نفل عبادت میں دکھانا، اظہار، ریاکاری کے خطرے کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کرو اپنے صدقات تو وہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا لو انہیں اور فقراء کو دے دو وہ صدقات تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور ان صدقات کی وجہ سے دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ اب نظر احمد صاحب اس کے لفظی ترجمے میں لکھتے ہیں، ان اگر تبدو ظاہر کرو، اعلانیہ دو، صدقات صدقہ خیرات، فنعما اچھی بات ہے ہی یہ، تو اگر تم اعلانیہ دو تو اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، تو اور بچاؤ الفقراء تنگدست لوگوں کو، جمع ہے، فَهُوَ، تو وہ خیر لکم، خیر من بہتر ہے، لکم تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرْ، اور دور کرے گا، عنکم تم سے، من سے کچھ، سیئاتکم تمہارے گناہ۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر باخبر ہے۔ اللہ تمہارا ہمیں عملوں سے خبیر ہے، باخبر ہے، اور ہماری نیتوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کو مطالعہ میں رکھتے ہوئے اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔